بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوال آئے اور آپ نے کچھ لوگوں کے سوال بھی پڑھے کل جو ہم نے دعا کے بارے میں کچھ مختصر بات کی تھی. اس کے بارے میں نے سوچا کہ آج نئے سوال کو شروع کرنے کے علاوہ وہ بھی انٹینشن تو ہے نیا سوال شروع کرنے کی، لیکن ان کچھ چیزوں کو بھی مزید واضح کر دیں. تو آپ جو سوال آپ نے نوٹ کیے تھے وہ آپ بتا دیں. یہ ہے کہ مختلف موقعوں کی مختلف دعائیں ہیں، جیسے مشکل سے نکلنے کی دعا ہے، صحت کی دعا. تو اگر بیمار کی صحت کے لیے آیت کریمہ کو پڑھا جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور لوگ مل کر اس کو پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہے کہ اگر خود سے اپنے لیے دعا کی جائے یعنی اپنے الفاظ میں، تو اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، تو پھر قرآن کی دعائیں تکرار سے پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ دعاؤں کے بارے میں تھے. جی. ہاں دیکھیں، میں بات شروع کرتے ہیں دو چیزوں سے، ایک ہے علم اور ایک ہے عقل. دو الگ الگ چیزیں، ان کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے دین میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بہت سارا علم ہے، علم معلومات کو کہہ لیں، کسی کے پاس بہت ساری معلومات ہیں، ٹھیک ہے. اس کو گاڑی کے پرزے کا پتہ ہے، فرض کریں اس کو ساری معلومات ہے کہ انجن کیسے چلتا ہے، ٹرانسمیشن کیسے چلتی ہے، ٹائر کیسے ہوتے ہیں، ساری معلومات ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے. لیکن وہ گاڑی کو غلط طریقے سے چلاتا ہے، اسپیڈنگ کرتا ہے، اسٹاپ سائن پہ نہیں رکتا، ٹھیک ہے نا. معلومات ہونا اور عقل کا صحیح استعمال کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے، میڈیکل اسکول جا رہا ہے، اس کو انسان کے جسم کا جتنا علم ہے اس کے والدین کو بھی نہیں ہوگا. معلومات تو اس کے پاس بہت ہیں، لیکن وہ بھی کونے میں جا کے، جب پڑھائی زیادہ ہوتی ہے، کونے میں سٹریس ہو کے جا کے کونے میں اسموکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. شاید ہی کوئی اس کے فیملی میں کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو اسموکنگ کے نقصانات کا زیادہ علم ہو اس سے، لیکن اس وقت وہ علم کا استعمال کرنے کے بجائے کیا عقل کا استعمال چھوڑ دیتا ہے. بلکہ اگر اس کا ٹیسٹ اس وقت لیا جائے کہ اسموکنگ کے نقصانات کیا ہیں، تو وہ ٹیسٹ میں 100 میں 100 لے گا. علم ہے بتانے کا تو ہے، لیکن عقل استعمال نہیں ہو رہی، سوچ استعمال نہیں ہو رہی. اور یہ انسان کا ایک ڈیلیما ہے. اصل میں یہ بنو اسرائیل سے یہی تنقید کی گئی تھی. ان کو یہ نہیں کہا تھا تم جانتے کیوں نہیں ہو. بنو اسرائیل تو علماء تھے، بلکہ ان کے علماء کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا احبار. احبار عربی سے نکلتا ہے حبر سے، حبر انک کو کہتے ہیں، سیاہی کو. وہ کتابیں اتنی صفحے اتنے پلٹتے تھے اور اتنا کچھ لکھتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ سیاہی ہوتی تھی، اس سے ان کا نام پڑ گیا احبار. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو. یعنی علم تو ہے، سوچتے کیوں نہیں ہو. بات اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بات ہم نے شروع کی تھی نا، اس میں ایک چیز پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک طرح کا سوچنا. جب وہ سوچ سیدھی ہو جائے گی نا، تو کافی انسانوں کا ان سوالوں کا جواب خود ہی آ جائے گا. ہم سوال جب پوچھتے ہیں تو ہمارا سوال جو ہے وہ معلومات کے متعلق ہو جاتا ہے، سوچ کے بارے میں نہیں. قرآن کا سارا فوکس کس چیز پر ہے؟ سوچ بدلے انسان کی، سوچ گائیڈڈ ہو جائے. اس کے بعد جس کے پاس کم علم ہے وہ بھی ہدایت پر ہے، اور جس کے پاس بہت زیادہ علم آ جائے وہ بھی ہدایت پہ رہے گا، اگر سوچ ٹھیک ہے. اگر سوچ ٹھیک نہیں ہے تو کسی کے پاس تھوڑا علم ہو یا زیادہ علم ہو، فائدہ کوئی نہیں. اسی لیے افلا تعقلون ہے، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، سوچ کیوں نہیں استعمال کرتے. قرآن میں تنقید یہ نہیں تکرار سے آ رہی افلا تعلمون. علم کی فضیلت ہے، لیکن علم کی فضیلت اس طرح سمجھنے ایک بنیاد پر ہے. ایک انسان کی سوچ ٹھیک ہو، اس کے اوپر پھر علم کی بنیادیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب کا اس دعا کے سوال سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، میں اگر کسی سے کہوں کہ بھائی گاڑی میں نا آئل وغیرہ ٹھیک سے ڈالا کرو، اور جو ہے ٹائر چیک کر لیا کرو، اور جب سڑک پہ چلایا کرو تو سپیڈ کے اندر چلایا کرو. میں یہ 3 اس کو میں نصیحتیں دیتا ہوں گاڑی چلانے کے بارے میں. اور میں کہتا ہوں اگر تم گاڑی اس طرح نہیں چلاؤ گے اور ریکلس چلاؤ گے، تیز چلاؤ گے اور آئل چینج وغیرہ نہیں کرو گے، تو گاڑی خراب ہو جائے گی. اس کا آگے سے سن کے میں نے آپ کی 20 منٹ بات سنی. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے گاڑی چلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، میں سائیکل ہی چلاؤں. میں کیا بات کر رہا ہوں اور آپ کی سوچ آپ کو کہاں لے گئی، رائٹ؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں کا ایک خاص مقصد ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اس کا ایک کرنے کا طریقہ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت ہدایت دی ہے. کون سے شروع ہم نے کہاں سے کی تھی کہ سنت میں کس موقع پہ کون سی دعاؤں کا ذکر ہے اور کون سی کتاب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اب سوال آئے کہ اچھا تو ان خاص مواقع پہ خاص دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ جو شروع والی بات تھی وہ غائب ہو گئی.
میں نے کوشش کی ہے دو چیزوں کو بیلنس کرنے کی. ایک بیلنس ہے کہ ہماری سنت میں قرآن میں خاص مواقع کی دعائیں ہیں اور ان کا استعمال کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے, اور ان کی بنیاد ہے کہ انسان سمجھے کہ دعا کس میں کہا کیا جا رہا ہے. لیکن ہم اتنے اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں نا کچھ عادتوں سے جو ہم نے شروع سے دیکھی ہیں, بالکل ہاں. ٹھیک ہے نا, اور اس میں اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے, اس میں برائی کیا ہے. میں برائی نکالنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں اس میں اچھائی ڈال دو. اچھائی کیا ہے, اس کو سمجھ لو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اب لوگ پھر اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیا کہ اگر آپ سارے اکٹھے بیٹھ کے یاسین پڑھتے ہیں کسی کے اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کسی کو ثواب پہنچانا. ثواب ایسا نہیں جیسے ہم فیڈیکس کا کوئی پیکج بھیج رہے ہیں, اس میں تو آپ لیبل ڈالتے ہیں اور لکھتے ہیں اس ایڈریس تک پہنچانا ہے اور ہم یہ بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سوال پہنچانا یہ عالم شہود کا نہیں, اس دیکھی دنیا کا نہیں, یہ غیب کا معاملہ ہے. رائٹ, سمپل سی بات ہے. غیب میں کس کو کس چیز کا ثواب پہنچے گا اس کا علم میرے پاس نہیں ہے, نہ آپ کے پاس ہے. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ اپنے رسول کو دیتا ہے, اور اللہ کا رسول ہمیں سمجھاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو اصالہ ثواب کے لیے ہوتی ہیں. اب فرض کریں کسی کے اصالہ ثواب کے لیے میں نے یتیم خانہ کھول دیا, میں نے کوئی صدقہ دے دیا, میں نے کوئی عبادت کر لی, میں قرآن پڑھ لیا, تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل طور پر ہمیں صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ دیا ہے کہ ہم کسی کے نام پر اچھے کام کر سکتے ہیں. اور ایکچولی اگر فرض کے والدین کے دادا اجداد کے ان کو اولاد کی اچھی باتوں کا اور اچھے اعمال کا ثواب ملتا ہے, لیکن اس کو بیلنس کریں. دوسری طرف کیا ہے کہ اگر والدین نے اولاد کی ٹھیک تربیت نہیں کی یا ان کو گائیڈ نہیں کیا, ایک تو ہے نا کوشش کی لیکن اولاد ٹھیک گائیڈ نہیں ہوئی, لیکن اگر والدین بچوں کو بری عادتوں پر چھوڑ گئے اور ان کو انکریج بھی کیا بری عادتوں پہ, تو اولاد کی آپ قرآن خوانیاں کرا لیں, قرآن خوانیوں کے بعد جو بچے بری حرکت کریں گے نا اس کا ایک کمیشن بھی بری باتوں کا کمیشن بھی والدین کو جا رہا ہے. اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں پہنچے ہیں. یعنی ایک اگلی جنریشن اوپر والی جنریشن کو گالیاں دے رہی ہوگی تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن. تو اس چیز کو بیلنس میں رکھنا چاہیے. ہمارے اچھے کام جن کو ہم چاہتے ہیں ثواب پہنچیں گے, اور اگر ہم نے ان کی جو فرض کریں, میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. کسی نے مجھے ای میل بھیجی کہ وہ ڈیتھ کے موقع پر والد صاحب نے کہہ دیا کہ فلانے کو جو ہے تم جائیداد مت دینا. حق بنتا ہے شریعت میں, لیکن انہوں نے کہہ دیا مت دینا جاتے جاتے. اب وہ ڈیلیما میں کہ جی ابا جان نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ ان کو فلانے بھائی کو نہ دیں ان کا شیئر. رائٹ, قرآن میں خاص اس بات کا ذکر ہے کہ اگر آپ کو جو جن کی موت آ رہی ہے ان کی طرف سے متجانف کہتے ہیں عربی میں, لیکن اردو میں کہتے ہیں باعث ہے کسی کے خلاف, اور انہیں عداوت میں آ کے دشمنی میں آ کے یا غصے میں آ کے کسی کو اپنا حق مار کے چلے گئے. رائٹ, تو اس کو آپ اوور رائڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو پھر بھی فکس کر سکتے ہیں. آپ کو اس خواہش کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کلام اس کے اوپر ہے. اور اگر فرض کریں آپ نے اس کو اپلائی کر دیا, کہا نہیں, انہوں نے بابا نے کہا تھا بھائی کو نہیں دینا تو نہیں دینا, بس فرض کریں اگر ایسا ہوا تو کرنے والے کا گناہ ہے اور جس نے یہ بری نصیحت چھوڑی تھی اس کو بھی گناہ ہے. پھر تمہاری قرآن خوانی کا کیا فائدہ؟ پھر اس کے بعد کیا ہی سال ثواب. رائٹ, مگر یہ تو اللہ کا کلام ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ثواب تو جائے گا, ثواب ملے گا. جائے گا کہاں, کس نے کہا ہے؟ اور پڑھ رہے ہیں تو میں صرف یہ ترمیم کر رہا ہوں کہ اگر سب نے پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, عبادت کرنی ہے, کسی کے لیے دعا کرنی ہے, میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سرس طرح سے بھی حرج نہیں ہے. حرج کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ ایک جنرل چیز کو اسپیسیفک کرتے ہیں, عام چیز ہے اس کو خاص بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی صورت پڑھو, یہ اتنی دفعہ پڑھو, اس سے یہ ہوگا, پھر اس سے یہ جو خواص ہم لے کے آتے ہیں نا, اس خاص کا ہمیں حق نہیں ہے. دیکھیں اگر میں صدقہ دیتا ہوں پہنچے گا, یہ عام خیرات میں سے ہے. قرآن پڑھوں گا ثواب, امید ہے کہ ثواب پہنچے گا, یہ عام میں سے ہے, یہ عام باتیں ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ نے عام بنائی ہوئی ہے اس کو ہمیں خاص بنانے کا بہت ہی اچھا. اگر 41 دفعہ کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر 35 دفعہ کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے ہوئے, اس کے نبی نے نہیں دیے ہوئے. اچھی باتوں کا کہا ہوا ہے,
ٹھیک ہے نا. پھر ہوتا ہے کہ ایک دو جنریشن میں کیا ہوتا ہے, آپ کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے اچھی طرح علم ہے کہ یہ نمبر میں نے خود ہی بنایا اپنے فائدے کے لیے, میں نے اسلام سے نہیں لیے, لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ میں اپنی انکریجمنٹ کے لیے کہہ دوں کہ 30 دفعہ پڑھ لو, 20 دفعہ پڑھ لو, 25 دفعہ پڑھ لو, اس میں کیا حرج ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نمبر وغیرہ سے پڑھیں تو وہ فوکس رہتا ہے, ادھر ادھر جیسے سب لوگ بیٹھے ہیں تو وہ فوکس رہتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دھیان پڑھائی پہ ہے. یہی نا مام, پھر فوکس سارا کس پہ ہو گیا؟ نمبر پہ. اور ہم نے شروع میں بات کیا کی تھی, اصل بات کیا ہے؟ پیغام, رائٹ. اب اصل بات کیا ہو گئی؟ دہرائی. یعنی سارا فوکس ہو گیا الفاظ کی تکرار پہ, اور جن الفاظ کا مقصد جس کے لیے وہ لائے گئے تھے وہ کیا تھا؟ انسان سوچے, انسان سوچے, انسان سوچے, انسان غور کرے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ یاسین قرآن کی سب سے خوبصورت صورتوں میں سے ہے, اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو نہ آگے کی سوچتے ہیں نہ پیچھے کی سوچتے ہیں. ان کے آگے تو جیسے دیواریں بنی ہوئی ہیں, عقل استعمال نہیں کرتے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی جیسے کریں ان پر افسوس ہے, وہ شروع میں سورہ یاسین کے. تو یہ قرآن کو پڑھنا ثواب کا کام ہے, خیرات دینا ثواب کا کام ہے, لیکن اس پر خاص کنڈیشنز لگانا اور پھر یہ کہنا دیکھیں میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کہے کہ اس سے میرا فوکس بڑھتا ہے, میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے, بھی فوکس بڑھتا ہے, لیکن آپ آگے کی سوچیں ذرا. ایک جنریشن, دو جنریشن, تین جنریشن میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چیز کلچر کا حصہ بنتی ہے, کلچر سے بن کے کلچر اور مذہب جو دو الگ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ایک ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اس سے اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی جرت بھی کر دے کہنے کی کہ یہ اصل میں مذہب کا حصہ نہیں ہے, یا آپ نے اپنی انکریجمنٹ کے لیے اپنے فوکس کے لیے مزید کیا ہے, اچھا بھائی تم آ کے مذہب بدل دو سب کا, سمجھتے ہیں گناہ کی بات ہے, اب یہ گناہ کی بات, اب وہ مذہب کا اسلام کا حصہ بن گیا. ان کی اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی کہ اب اس کو الگ کرنا ممکن نہیں رہا. اور یہ اصل خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیز شروع کریں اچھی نیت کے لیے, لیکن اگر آپ کی تعلیم واضح نہیں ہے اور آپ نے یہ بات اوروں کے لیے واضح نہیں کی, تو آگے جا کے آپ جانے بغیر کسی ایسی چیز کو اسلام کا ایک بنیادی حصہ بنا دیتے ہیں جو نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا, رائٹ. تو اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال تھا کہ پھر قرآن کی دعاؤں کی حیثیت کیا رہی ہے اگر دل سے خود سے دعا کرنی ہے؟ ارے قرآن کا ایک لفظ, قرآن کے الفاظ کا اور انسان کے الفاظ کا کبھی کوئی کمپیریزن ہو نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہاں تک کہ امام السیوطی نے بڑی خوبصورت بات کی, اگر انسان کبھی اپنا گمان استعمال کرے, اپنا امیجنیشن استعمال کرے کہ رب میں اور عبد میں کتنا فاصلہ ہے, یعنی رب کتنا عالی اور عبد کتنا نیچے, تو پھر اس کو شاید کچھ اندازہ ہوگا کہ رب کے کلام میں اور عبد کے کلام میں کتنا فاصلہ ہے. یعنی ہمارے اور اللہ کی برتری ہم پر وہی ہے جو اللہ کے کلام کی برتری ہمارے کلام پر ہے, رائٹ. تو یہ سمجھنا کہ قرآن کی دعاؤں کا کوئی الٹرنیٹیو ہے یا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ قرآن کی دعائیں اصل میں صرف دعائیں نہیں ہیں. قرآن کی دعائیں ہمیشہ ہدایت ہیں اور پھر ساتھ میں طلب ہیں. ہماری جب طلب ہوتی ہے نا تو اس میں ہدایت نہیں ہوتی. ہماری یا اللہ گاڑی ٹھیک کرا دے, یا اللہ جاب دلوا دے, یا اللہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے, خواہشات ہیں. اب قرآن میں کیا ہے؟ اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے قریب ترین دعا ہے کہ دنیا میں اچھا دے دے, آخرت میں اچھا دے دے, رائٹ. لیکن جب ان دونوں کو کمبائن کیا گیا, دنیا میں اچھا دے اور آخرت میں اچھا دے, اور لفظ کیا استعمال کیا؟ حسنہ. حسنہ استعمال ہوا ہے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوت کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں وہ اچھی چیزیں دیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہوں اور اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہو, دین و دنیا ساتھ ساتھ چل سکیں, وہ حسنہ ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں دین کا احساس تو ہوتا نہیں ہے, ہمیں ہوتا ہے کہ بس جاب مل جائے, پیسے آ جائیں, یہ ہو جائے. اس سے کہیں بہتر کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو قرآن کی دعاؤں کی برتری واقعی ہے, لیکن سمجھنے کے بعد. صرف وہی بات جہاں میں پہلے شروع میں جو بات کر رہا تھا. پھر کسی نے, آپ نے وہ سوال نہیں پوچھا, میں نے خود پڑھا تھا, کسی نے کہا کہ بھائی اپنے الفاظ میں دعا کرنی ہے تو پھر تو قرآن بھی اردو میں ہی پڑھ لیتے ہیں, نماز بھی اردو میں ہی کر لیتے ہیں, رائٹ. دیکھیے اس میں ایک ہمارے دین کا ایک منفرد مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس پیغام کو آسان بنایا اور اس پیغام کو دنیا جہان میں پھیلایا, عربوں میں نہیں, دنیا جہان میں پھیلایا. ہم عرب سے ہم دور دور سے نہیں لگتے آگے, لیکن ہم تک اسلام پہنچا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں ایک معجزہ بھی دیا. وہ کیا دیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن کو یاد رکھنے کے لیے آسان بنا دیا. اللہ کا اپنا وعدہ ہے. تو اسلام جہاں بھی گیا ہے عربی ساتھ لے کے گیا ہے.
اردو جو زبان ہے وہ ہمارے کلچر کی زبان ہے. بنگلہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی زبان ہے. ٹھیک ہے. جو مینڈرن ہے یا چائنیز زبانیں ہیں وہ چائنا کی زبانیں ہیں. ٹھیک ہے. زبانوں کا تعلق ہے کلچر سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں کیا کیا، قرآن کی وجہ سے عربی زبان کو عرب کی زبان بنانے کے بجائے عربی زبان کو مسلمان کی زبان بنا دیا. اور اسلام جہاں بھی پھیلا، انڈیا میں پھیلا، افریقہ میں پھیلا، یورپ میں پھیلا، بالکنز میں پھیلا، جہاں بھی پھیلا وہاں صرف قرآن نہیں گیا، وہاں ساتھ میں عربی بھی گئی. اور عربی آئی اور اس نے وہاں کی زبانوں کو برباد نہیں کیا. ہمارے علماء، انڈیا کے علماء، انڈیا ریجن کے علماء، سب کانٹیننٹ کے علماء، انہوں نے عربی میں بہت لکھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی زبانیں نہیں جانتے تھے. ترکی علماء نے عربی میں لکھا، افریقی علماء نے عربی میں لکھا، فارسی علماء نے، افغانی علماء نے عربی میں لکھا. عربی ہمارے کلچر کا ایک حصہ بن گئی. اب جیسے آپ کوئی سوچتا ہے کہ انگلش کے بارے میں، یار انگلش بڑی مشکل ہے، بہت کیسے سیکھے بندہ، نہیں کرتا نا. پتہ ہے کہ انگلش، اب سوشل میڈیا انگلش میں ہے، دنیا انگلش کی طرف جا رہی ہے، تو انگلش نہ ہونا تو بالکل جیسے ان پڑھ ہونے کے برابر اب ہو گیا ہے دنیا میں نا. مسلم کلچر جب پھیلا تو اس میں عربی ایک ہماری زندگی کا اتنا بنیادی حصہ تھی عربی سمجھنا. کیونکہ منطقی بات ہے، اگر نماز پڑھنی ہے 5 دفعہ اور اگر مسلمان کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ پڑھ کیا رہا ہے، تو اس کا روزانہ روحانی نقصان ہے. روزانہ کا روحانی نقصان ہے اس کا. کیونکہ عربی تو نہیں بدلنی، الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، نبی کے سکھائے ہوئے، وہ نہیں بدلنے. کیونکہ ہمیں عربی کی طرف آنا ہے، عربی کو ہماری طرف نہیں آنا. اتنی محنت تو ہم سے توقع رکھی گئی ہے شروع سے، تاریخ سے ہماری. اور اس میں عربوں کی برتریت نہیں ہے، قرآن کی برتریت ہے، سنت کی برتریت ہے کہ ہمیں سیکھنی ہے. پھر دوسری بات، میں قرآن کے ترجمے پہ اور عربی پہ میں 22-23 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے. میں اتنا بتا دوں کہ جتنی بھی محنت کر کے آپ ترجمہ کر لینا ایک آیت کا، اس میں 50 باتیں رہ جاتی ہیں. ترجمہ تقریباً ناممکن ہے. عربی اتنی گہری زبان ہے، اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ چنے ہیں اور ان میں جو حکمت ہے، اس کو ترجمے میں لے کر آنا، اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ سمندر پہ گئے اور آپ اس میں سے ایک کپ بھر پانی لے کے آ گئے اور آپ نے سمجھا سمندر کا حق ادا ہو گیا. اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. تو اسی لیے الفاظ کو پرزرو کرنے میں اسلام کی جو خالص نیچر ہے نا. اب دیکھیں، اب اردو میں ایک ترجمہ تھوڑی ہے، 20 مختلف ترجمے ہیں نا. تو اب کوئی فلانے کا ترجمہ پڑھ رہا ہے نماز میں، کوئی فلانے کا پڑھ رہا ہے، کوئی فلانے کا پڑھ رہا ہے، ہر ایک کو مختلف پیغام مل رہے ہیں، رائٹ. لیکن اگر سارے ہی اس زبان کی طرف آ جائیں، اس کی طرف دوبارہ مائل ہو جائیں، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، اور اس پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے یہاں امریکہ میں بیٹھے پڑھی ہے، لوگ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کئی مختلف بیک گراؤنڈ سے ہیں، 6-8 مہینے میں سیکھ جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ دنیا جہاں چھوڑ کے جابس کر رہے ہیں، کالج کر رہے ہیں، ساتھ میں تھوڑی عربی بھی سیکھ رہے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے سیکھنا. تو یہ کہا ہی نہیں جا رہا کہ آپ عربی کو چھوڑ دیں یا قرآن کی عربی کو چھوڑ دیں یا نماز کو اردو میں پڑھنا شروع کر دیں یا انگلش میں پڑھنا شروع کر دیں. یہ چیزیں ہمارے دین کا ایک کرسٹلائزڈ حصہ ہیں، کیونکہ اس میں پیغام کو پرزرو کیا گیا ہے. اگر ترجمے پہ ہم ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں تو زبان تو ہر جنریشن بدلتی ہے ماما. اردو کتنی بدلی ہے 20 سال میں، 25 سال میں. لوگ مجھے کہتے ہیں میں جو اردو بولتا ہوں یہ پرانی اردو ہے. کچھ کہتے ہیں بہت خراب ہے، کچھ کہتے ہیں بہت ہی آپ بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں، رائٹ. کیونکہ میں نے جو سیکھی تھی وہ 8ویں جماعت میں جا کے سیکھی تھی، اس کے بعد جو کتابوں میں پڑھی ہے وہی پڑھی ہے، رائٹ. اور آج کل میں کبھی کسی سے اردو میں بات کرتا ہوں تو مجھے اس میں ہندی سنائی دیتی ہے زیادہ، اس میں انگلش زیادہ سنائی دیتی ہے. کسی کو مجھے کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہوئے گا، میں نے کہا یہ ہوئے گا کیا ہوتا ہے، مجھے تو ہوگا پتہ ہے. تو اب کیونکہ زبان بدل رہی ہے اور ہو سکتا ہے اگلے 20 سال میں اور بدلے. تو اگر ہم ترجمے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں تو کہاں سے کہاں بات نکل آئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کمال ہے اس دین کا کہ اس نے ہمیں اس زبان میں یہ قرآن دیا کہ زبان جنریشنز بدل رہی ہیں، کلچرز بدل رہے ہیں، زبانیں بدل رہی ہیں، جو پیغام ہے وہ اسی زبان میں کرسٹلائز ہوا ہے تاکہ جتنا بھی ٹرینڈ بدل جائے پیغام کو اثر نہ پڑے. میں انگلش کی مثال دیا کرتا ہوں کہ لوگ آج کل استعمال کرتے ہیں لفظ جیسے cool. That's cool mom. میں بھی آپ سے کہتا ہوں کبھی That's so cool. 100 سال پہلے انگلش میں کسی نے کول کہا ہو تو اس کو یہ تھوڑی لگے کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کو لگے گا ٹھنڈ ہے. لفظ وہی ہے، معنی بالکل بدل گیا ایک صدی کے اندر، زمین آسمان کا فرق ہو گیا، رائٹ. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ہر کلچر میں ہوتا ہے. اور یہ اگر ہم
اوریجنل عربی کو چھوڑ دیں تو وہ تو پھر ہمارے لیے تباہی ہے، کیونکہ دین کی شکل بدل جائے گی پوری طرح. اور یہ بات میں نے کی ہی نہیں. میں ایک بات کر رہا تھا دھیان سے گاڑی چلاؤ، آپ نے آگے بات کر دی اچھا بس سائیکل ہی چلائیں سارے. تو یہ تھا. اچھا دوسرا آپ نے سوال کرنا تھا لیکن وہ پھر سیشن لمبا ہو جائے گا، لیکن میں لوگوں کی انٹرسٹ کے لیے اگلے سوال کا ذکر کر دیتا ہوں. آپ بتا دیں. کیا قرآن نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے؟ کل بات کریں گے اس پہ. اور دوسری ایک بات میں نے کہنی تھی، ڈاکٹر اکرم سے میری بات ہوئی، ہمارا سیشن ہوا تھا وہ جنات کے بارے میں، انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا تھا. اس پہ کافی لوگوں کی تنقید آئی، کافی لوگوں کے بہت سوال تھے، کافی لوگ کنونس نہیں تھے، ان کی کنفیوژنس تھیں. آپ میں سے کچھ جو ہیں وہ دینی لٹریچر کو پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے تفسیریں پڑھی ہیں اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ کے اس کے متعلق ریلیٹڈ سوال ہیں. میں سوشل میڈیا سے سوال جمع نہیں کروں گا. اگر آپ ڈاکٹر اکرم ندوی کوشچن کے ٹائٹل سے اگر آپ مجھے خاص ای میل بھیج دیں اور خاص سوال یعنی اسپیسیفک سوال ان کے سیشن کے بارے میں، تاکہ میں انہوں نے، اس سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا آپ سوال جمع کر لیں سارے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت الگ سیشن کر لیتے ہیں. تو آپ مجھے پلیز اکرم ندوی کوشچنس کے ٹائٹل سے آپ مجھے ای میل بھیجیں arabic@bayyinah.com arabic@bayyinah.com. عربک اسپیلنگ نہیں آتی تو آپ 2 نفل پڑھ لیں، اور بینہ BAYYINAH. سو arabic@bayyinah.com. اکرم ندوی کوشچنس، اس پہ آپ مجھے اس کے متعلق سوال بھیج دیں تو میں ان سے ایڈریس کر لوں گا. ان کو آرگنائز کر کے پھر میں ایک مزید کنورسیشن ان کے ساتھ کر لوں گا. آخری بات میں آپ سب سے یہ کہہ دوں کہ میں مختلف سورسز سے سیکھتا ہوں، مجھے سیکھنے کا شوق ہے، اور میں جب کسی سے سیکھتا ہوں تو میں نہ یہ کہ میں ان کی بات 100% اپنے لیے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، اور نہ میں ان کی بات 100% ریجیکٹ کرتا ہوں. جو بات جہاں تک مجھے معقول لگتی ہے میں اخذ کرتا ہوں، جو نہیں لگتی وہ اپنے پاس رکھتا ہوں. میں ڈیبیٹ نہیں کرتا. تو اگر کوئی مجھ سے کوئی بات کہہ رہا ہو جس میں کوئی بات مجھے سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، تو وہ بات میں پبلک میں نہیں کرتا، میں الگ سے کرتا ہوں، الگ سے. اور میرے ڈاکٹر صاحب کے لیے سوال ہیں، میں نے ان سے سوال کیے بھی ہیں، اور میں اپنے نتیجے پر نہیں پہنچا. میں ایک نظریہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا یہ ایک کانسیپٹ ہے اور اس کانسیپٹ کی کیا دلائل ہیں. کیونکہ میرا ایجنڈا اس تمام میں، یعنی میرا ایک مشن ہے قرآن ایجوکیشن پھیلانا. لیکن قرآن ایجوکیشن پھیلانے کے لیے علم پھیلانا کم ضروری ہے میرے نزدیک. سوچ پھیلانا، نتیجے پر کیسے پہنچا جاتا ہے، دلائل کو کیسے اخذ کیا جاتا ہے، سوچا کیسے جاتا ہے، اگر یہ سوچ پکی ہو جائے نا ایک دفعہ، تو باقی علم کے دروازے کھلیں کہ علم کو ہم پروسیس کیسے کریں. رائٹ. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو، اور اس سے انشاءاللہ ہمارا قرآن سے تعلق گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کل الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کو، مردوں کو کہتے ہوئے بھی چھینک آ گئی الحمدللہ، مردوں کو عورتوں پہ برتری ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کچھ بات کریں گے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس مام.